الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عذاب قبر کے عمومی اسباب۔ حدیث شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب اور معاصی کی نشاندہی فرمائی ہے جن سے اکثر انسان عذاب قبر کا مستحق بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا، جنہیں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا، یعنی جسے تم بڑا سمجھتے ہو۔ ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا شخص پیشاب سے محفوظ نہیں رہتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تار و تازہ شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا ہر قبر پر گاڑ دیا اور ارشاد فرمایا کہ امید ہے کہ ان کے خشک ہونے تک ان دونوں سے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اس حدیث پاک میں عذاب قبر کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان کے متعلق سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ دونوں ہی اسباب آج کثرت سے ہمارے معاشرہ میں رائج ہیں۔ غیبت، چغلی، حتیٰ کہ بہتان تراشی کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح نئی تہذیب کے متوالے پیشاب کے قطرات سے طہارت کو فضول سمجھتے ہیں۔ کھڑے کھڑے پیشاب کر دینا اور پاکی اور استنجا کے بغیر زندگی گزارنا معیوب ہی نہیں رہا۔ اس معاملہ میں نئی تہذیب نے انسان کو بے عقل جانوروں کی صف ملا کھڑا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامل طہارت کرنے اور چغل خوری اور غیبت وغیرہ اور تمام ایسی باطنی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر دینی معلومات آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔